بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر. صدق اللہ العظیم. تمام دوستوں کو سلام و آداب. پیارے دوستو، ہم آج آپ کو قربانی کی تاریخ بتائیں گے. قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کب سے ہے اور قربانی کیوں پیش کی جاتی ہے، اس پر ہم آپ کے سامنے آج ڈسکس کریں گے. اور قربانی سے اصل مقصود کیا ہے اس کو بھی بتائیں گے. پیارے دوستو، قربانی کی تاریخ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. دو جگہ پر اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے. پہلی جگہ سورۃ المائدہ، سورت نمبر 5 آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم کے دونوں بیٹوں کی کہانی کو سچائی کے ساتھ بیان کیجیے. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، سو ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. پیارے دوستو، یہ قربانی کس مقصد کے تحت کی گئی تھی، اس کی وجہ یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں. بس اتنا بتاتا چلوں کہ قربانی کی جو اصل تاریخ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابل اور قابل سے ہے. پیارے دوستو، اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک علامت تھی کہ آسمان کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ جس کی ریاض کو کھا جاتی تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی. یہ ایک علامت تھی قربانی قبول ہونے کی. پیارے دوستو، قربانی کی اصل جو تاریخ ہے، اصل جو ہسٹری ہے، وہی سے چلی آ رہی ہے. اصل قربانی کہتے کسے یہ جاننا ہے. قربانی جو کہتے ہیں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو قربان کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں. اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اپنے پسندیدہ چیز کو کھو دینا، اپنے پسندیدہ چیز کو مٹانا، اس کو قربانی کہتے ہیں. پیارے دوستو، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے کہ قربانی کی جو ابتدائی تاریخ، جو قربانی کی ہسٹری ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے چلی آ رہی ہے. پیارے دوستو، قرآن کریم کے اندر قربانی کی جو دوسری تاریخ ملتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو اللہ کے ایک برگزیدہ سچے انسان، اللہ کے ایک میسنجر تھے. ان کی وہ تاریخ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات، سورت نمبر 37 اور آیت نمبر 100 کے اندر بیان کیا ہے. دیکھیے، اس کی ابتدائی تاریخ یہ رہی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک کے لوگوں سے مایوس ہو گئے تھے، کوئی ان پر ایمان نہیں لا رہے تھے سوائے ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو مایوس ہو کر اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ دوں گا، اللہ جہاں کا مجھے حکم دے گا وہاں چلا جاؤں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے مختلف حصے سے گزرتے گزرتے ملک شام پہنچے. ملک شام پہنچنے کے بعد آپ کو اولاد کی خواہش ہوئی اور اولاد کی اشد ضرورت پیش آئی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے نیک اولاد دیجیے، اے اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے ایک اولاد دے دیجیے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ہم تمہیں ایک حلیم و بردبار صبر کرنے والا بچہ عطا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد عطا کر دی جس پر وہ بہت خوش ہوئے اور اولاد کی محبت ان کے دل میں بہت بس گئی۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی مقرب اور اللہ کے جتنے بھی پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کا امتحان لیتے ہیں، اللہ انہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند آزمائش کے اندر مبتلا کیا، چنانچہ ان میں سے جو سب سے بڑی آزمائش وہ قربانی ہے، جس کو قرآن کے اندر ہی بیان کیا گیا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ قربانی ایک بہت بڑی کھلی ہوئی آزمائش ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اس سے پہلے قربانی دی گئی ہے وہ الگ الگ آسان طریقے تھی اس کے مقابل میں، مگر یہ جو قربانی تھی یہ ایک اولاد کے متعلق قربانی تھی، باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے، ایسی ایک آزمائش تھی۔ چنانچہ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب ان کو اولاد عطا ہو گئی، جب یہ سرزمین حجاز کے اندر آ گئے تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے اپنے بیٹے سے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں، بتائیے تمہاری رائے کیا ہے، میں کروں یا نہ کروں؟ دیکھیے اللہ نے یہ قربانی اس وقت مانگی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 13 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق بالغ ہونے کے بعد، جس کو قرآن نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بابا جان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے تو اس وقت اللہ نے ان کی قربانی مانگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا تری، بیٹے اب تم بتا دو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں قربان کروں یا نہ کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے، اللہ جو آپ کو حکم دے آپ اس میں ذرا بھی ہچکچائیے پر، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لہذا آپ کر گزریے، فافعل ما شئت ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں گھبرا گیا ہوں ڈر گیا ہوں، بلکہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے بالکل تیار ہو گئے، باپ قربانی کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، تم نے تو اللہ کے عشق میں اللہ کی محبت میں اپنے محبوب چیز اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، تو سن لو ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ایک اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ تمہیں جانچنا چاہتے تھے کہ تم اللہ کی محبت میں کتنے اترے ہو، تم اللہ کے لیے کیا کیا کرنے کے لیے مقدم ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب تمہیں بیٹا قربان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اس کے بدلے جنت سے ایک دمبا بھیجیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ ایک دمبا کو بھیجا اور اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم تمہیں پیش کر رہے ہیں، ہم تمہیں ہدیہ دے رہے ہیں، ہم تمہیں تحفہ دے رہے ہیں ایک بڑا جانور قربانی کرنے کے واسطے۔ پھر اللہ آگے نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے دوستو، ایک قربانی کی ہسٹری ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سب سے اہم اور بیسک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی سے مطلب کیا ہے۔ پیارے دوستو، میں شروع کے اندر یہ بتایا تھا کہ قربانی کہتے ہیں اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کو نچھاور کرنا۔ پیارے دوستو،
جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ قربانی کا گوشت نہ اس کے خون اللہ کو پہنچتا ہے، ہاں تمہارے دل کے اندر جو اللہ کے لیے اخلاص ہے، جو اللہ کی محبت ہے، تمہارے دل کے اندر جو تقویٰ ہے، وہ اللہ کے یہاں ضرور پہنچتا ہے۔ پھر جس کو حضرت حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین کہ جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، تمہاری جو قربانی قبول نہیں ہوئی، جانتے ہیں وہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم جو قربانی کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کریں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو جتانے کے لیے بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور تہہ دل سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔